ہو گئے تھے کہ اپنا حلقہ لگا سکتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اس دوران حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سبب سے کسی دوسرے وطن جانا پڑا۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امام اعظم نے 60 فتوے دیے ان کی غیر موجودگی۔ حضرت شیخ حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے ان فتاوا کو دیکھا اور ان کی تصدیق فرمائی۔ 40 فتاوا سے اتفاق کیا اور 20 فتاوا سے اختلاف کیا۔ جب آپ نے یہ حال دیکھا کہ میرے استاد میرے شیخ نے 40 فتاوا میں اس بات فرمایا ہے، اتفاق کیا ہے، تو حضرت امام اعظم نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک شیخ حماد زندہ ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت شیخ حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت امام اعظم کو ہی ان کے مدرسے کا محتمم بنایا گیا۔ ایسی کامل محبت تھی اپنے شیخ سے۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فقہ اسلامی کو سیکھا اور لوگوں میں اس کی ترویج و اشاعت کا کام کرنے لگے۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ فقیہ ہونے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ کوئی شخص حافظ قرآن ہو، حافظ حدیث ہو، قرآن کی تفسیر جانتا ہو، حدیث کی شرح جانتا ہو، صرف و نحو جانتا ہو، لغت جانتا ہو، فلسفہ جانتا ہو، بلاغت جانتا ہو۔ 21 علوم ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے کسی شخص کے فقیہ ہونے کے لیے۔ امام اعظم کے متعلق علماء نے لکھا کہ آپ نے متعدد صحابہ اور 4000 علماء سے علم دین حاصل کیا۔ وہ زمانہ علم و فضل کا زمانہ تھا، ہمارا زمانہ نہیں تھا کہ اس میں استاد ہی نہیں ملتے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے۔ چنانچہ حدیث کی طرف بھی آپ نے توجہ دی، اس لیے کہ حدیث سیکھے بغیر کوئی فقہی مسئلہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت انس بن مالک بصرہ میں زندہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کوفہ میں حیات تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 80 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی اور عبداللہ بن ابی اوفا 87 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو کم از کم 7 سال کے امام اعظم نے ان کو دیکھا اور ان سے حدیث کو سنا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن حارث بن جزعن، حضرت عامر بن واطلہ، حضرت معقل بن یسار، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن سے امام اعظم نے حدیث کا سماع کیا اور حدیث سیکھی۔ اس لیے کہ فقہ بیان کرنے کے لیے ان تمام باتوں کا سیکھنا ضروری ہے، اور جس زمانے میں امام اعظم تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اعظم نے ان لوگوں سے ملاقات نہ کی۔ اگر آج کو اعلان کر دے کہ فلاں علاقے میں حضور علیہ السلام کے صحابی تشریف لا رہے ہیں، تو بولو بھئی تم میں سے جس کی استطاعت ہوگی وہ جائے گا ہی نہیں جائے گا، جس کی طاقت ہوگی وہ ضرور ان سے ملاقات کے لیے جائے گا۔ تو امام اعظم جن کے زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے وہ ان سے ملاقات کیسے نہ کرتے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کامل ذہانت و فطانت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ جس کو اللہ حکمت عطا فرماتا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کائنات میں کہ اللہ کسی کو حکمت عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو سورہ آل عمران، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خیر کثیر سب سے زیادہ نعمت اللہ نے اس کو عطا کی جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ خیر کثیر اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ نے امت کے اولیاء کرام کو اور ان اولیاء کرام میں امام اعظم کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس حکمت کا نتیجہ اور فائدہ کیا ہوا کہ سب سے زیادہ فقیہ اور اپنے زمانے کے پائے جانے والے بڑے بڑے علماء پر حضرت امام اعظم غالب آ جایا کرتے تھے۔
چنانچہ آپ کے زمانے کے علماء نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ جس شہر میں امام اعظم چلتے پھرتے ہیں ہم اس کے دروازے تک پہنچنے کی بھی رسائی نہیں رکھتے۔ یہ مثال دے کے انہوں نے سمجھایا کہ شہر کا شہر امام اعظم کا شیدائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2/3 امت امام اعظم کے طریقے پر عمل کرتی ہے، یعنی اگر امت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 حصے امت امام اعظم کو فالو کرتی ہے، ان کی تقلید کرتی ہے، اور 1 حصہ امت دیگر ائمہ کرام کی تقلید کرتی ہے، اور غیر مقلدین اور حاسدین کا کوئی حساب و کتاب نہیں، ان کی گنتی کوئی نہیں۔ تو امت امام اعظم کی پیروی کرتی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو ملک عطا فرمایا۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام اعظم کے شاگرد رشید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی کامل ذہانت اور فطانت اس سے پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص نے یہ قسم اٹھائی اپنی بیوی سے کہ تجھے طلاق ہو، میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھ سے بات نہ کر۔ تو اب اگر اس کی بیوی اس سے بات نہ کرتی تو طلاق واقع ہو جاتی۔ اس نے یہ قسم اٹھائی، جواباً اس کی بیوی نے بھی قسم اٹھائی۔ اس نے کہا میں بھی تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک کہ تو مجھ سے بات نہ کر لے۔ اب معاملہ چلا گیا علماء کی بارگاہ میں۔ اس زمانے کے تمام ہی ائمہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو بھی پہل کرے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، وہ حانث ہو جائے گا، پھر قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ اگر بیوی بات نہیں کرے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، چنانچہ یہ معاملہ پہنچا حضرت امام اعظم کے پاس۔ آپ نے اس مرد سے کہا جاؤ جا کے اپنی بیوی سے کلام کر لو، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ فتویٰ دیا تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پائے کے محدث ہیں، وہ بھی اسی زمانے میں حیات امام اعظم کے ہم اثر ہے، وہ بڑے غضبناک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کو کیا ہو گیا؟